اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے لیے ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا تاکہ انسان پر اپنی وہ نعمتیں جو زمانے کے گزرنے سے ختم نہیں ہوتی لٹائے۔ وہ نعمتیں ایسے خزانوں میں ہیں جو کہ عطا کرنے سے گھٹتے نہیں اور جن تک انسان کی ذہنوں کی رسائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر صلاحیتوں کے ایسے جوہر چھپا رکھے ہیں جن کی بروئے کار لا کر انسان رحمان کے خزانوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور وہ انسان ہی صلاحیتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں رہنے کی سعادت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت و درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، جن کو گناہگاروں کی شفاعت کرنے کا اعزاز دیا گیا ہے، جن کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ اور قلم بنانے سے پہلے تمام نبیوں اور رسولوں کی سرداری اور بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا شرف عطا کرنے کے لیے چنا، اور جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لامحدود خزانوں میں جو نعمتیں ہیں ان کی تفصیل بیان کریں، اور ان کو اپنے ذات عالی کے وہ عام و معروف عطاعات کیے جو اب تک کسی پر نہیں کھولے تھے، اور اپنی جلیل القدر صفات ان پر منکشف فرمائیں جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، نہ کوئی مقرب فرشتہ، نہ کوئی نبی مرسل، اور ان کے سینے مبارک کو ان صلاحیتوں کے ادراک کے لیے کھول دیا جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں ودیعت فرمائی ہے۔ جن فطری صلاحیتوں سے بندے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، ان صلاحیتوں سے بندے اپنے دنیا و آخرت کے امور میں مدد حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان سے ہر لمحہ صادر ہونے والے اعمال سے درستگی کے طور طریقوں کا عام علم دیا، کیونکہ دنیا و آخرت کی کامیابی کا مدار اعمال پر درستگی پر ہے۔ جیسے ان کی خرابی دونوں جہانوں میں مرغمی و خسارہ کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے راضی ہو، جنہوں نے نبی اطہر و اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے علوم کو پورا اور اکمل درجے میں حاصل کیا، جن علوم کی تعداد درختوں کے پتوں کی بارش کے قطروں سے زیادہ ہے، اور جن کا ظہور چراغ نبوت سے ہر وقت ہوتا تھا۔ پھر جیسا یاد کرنے اور محفوظ رکھنے کا حق ہے، اس کو یاد کیا اور محفوظ رکھا۔ وہ سفر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہے، اور ان کے ساتھ دعوت و جہاد اور عبادات و معاملات معاشرات کے مواقع میں شریک رہے۔ پھر ان اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ کے ساتھ رہ کر سیکھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت کو مبارک ہو، جنہوں نے بغیر کسی واسطے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ علوم اور ان پر عمل سیکھا۔ پھر انہوں نے ان علوم کو صرف اپنے نفوس
قدسیہ تک محدود نہیں رکھا، بلکہ جو علوم و معارف ان کے دلوں میں محفوظ تھے اور جن اعمال کو وہ کرنے والے تھے وہ دوسروں تک پہنچائے، اور سائے عالم کو علوم ربانیہ اور اعمال روحانیہ مصطفیہ سے بھر دیا۔ چنانچہ اس کا نتیجے میں سارے عالم علم اور اہل علم کا گہوارہ بن گیا، اور انسان نور و ہدایت کا سرچشمہ بن گئے اور عبادات و اخلافات کی بنیاد پر آ گئے۔